یہ اشارہ سارے جماعت نائب صاحب کا مبارک برقع و چادر کو میلا کیا کروں، برقع و چادر کو میلا کیا کروں، برقع و چادر کو میلا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، برقع و چادر کو میلا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، مجھ کو دقیانوسیت سے بیر ہے، مجھ کو دقیانوسیت سے بیر ہے، ہال میں رکھ کر سراپا کیا کروں، ہال میں رکھ کر سراپا کیا کروں، مجھ کو دقیانوسیت سے بیر ہے، ہال میں رکھ کر سراپا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، میں تو آدھی آستی سے تنگ ہوں، میں تو آدھی آستی سے تنگ ہوں، پورے کا پورا یہ خیمہ کیا کروں، پورے کا پورا یہ خیمہ کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، سوچتی ہوں شرم تو آنکھوں میں ہے، سوچتی ہوں شرم تو آنکھوں میں ہے، مرد کو محروم میں جلوہ کیا کروں، مرد کو محروم میں جلوہ کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، وہ بیچارے دیکھتے ہیں شوق سے، وہ بیچارے دیکھتے ہیں شوق سے، شوق کو میں ان کے رسوا کیوں کیا کروں، شوق کو میں ان کے رسوا کیوں کروں، وہ بیچارے دیکھتے ہیں شوق سے، شوق کو میں ان کے رسوا کیا کروں، برقع و چادر کو میلا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، میری رسوائی اگر ہوتی ہے میری رسوائی اگر ہوتی ہے میں کشادہ دل ہوں دل کا کیا کروں، میں کشادہ دل ہوں دل کا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، تنگ ذہنی کا مرض مجھ میں نہیں، تنگ ذہنی کا مرض مجھ میں نہیں، پھر بلا میں خود
کو اچھا کیا کروں، پھر بھلا میں خود کو اچھا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، مجھ کو بڑھنا ہے ابھی آگے بہت، مجھ کو بڑھنا ہے ابھی آگے بہت، پھر میں پیچھے مڑ کے دیکھا کیا کروں، پھر میں پیچھے مڑ کے دیکھا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، ہر طرف رنگینیاں ہیں دہر میں، ہر طرف رنگینیاں ہیں دہر میں، ذہن کو میں اپنے سادہ کیا کروں، ذہن کو میں اپنے سادہ کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، میرے وہ بھی دیکھتے ہیں غیر کو، میرے وہ بھی دیکھتے ہیں غیر کو، کوئی بدلائے میں تنہا کیا کروں، کوئی بدلائے میں تنہا کیا کروں، میرے وہ بھی دیکھتے ہیں غیر کو، کوئی بدلائے میں تنہا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، راز گل کر رکھ دیا ہے بزم میں، راز گل کر رکھ دیا ہے بزم میں، اس سے بڑھ کر میں اشارہ کیا کروں، اس سے بڑھ کر میں اشارہ کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، بات طائب خاک سمجھے گا میری، بات طائب خاک سمجھے گا میری، وہ ہے ناداں میں ہوں دانا کیا کروں، وہ ہے ناداں میں ہوں دانا کیا کروں، بات طائب خاک سمجھے گا میری، وہ ہے ناداں میں ہوں دانا کیا کروں، برقع و چادر کو میلا کیا کروں، خوبصورت ہوں میں پردہ کیا کروں، ماشاء اللہ آپ نے پردے بھرپور آواز سن لیا ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی دراصل ضمنی طور پر در پردہ نہ کرنے کی وجہ خود گھر کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، اس لیے زیادہ قصور گھر والوں کا ہوتا ہے، اگر شروع سے گھر میں تربیت صحیح طریقے پر ہو تو آگے چل کر وہ حیا باقی رہتی ہے، لیکن شروع ہی سے اگر بے حجابانہ طریقے پر ملنا ملانا رکھا جائے خاندان کے لوگوں سے، دوسروں سے، تو حیا آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہے، اور جب حیا رخصت ہو جائے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت،
جب تیری حیا چلی گئی تیرا جو جی چاہے گا. حیا ہی انسان کا زیور ہے. جس شخص میں حیا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد سے اگر حیا نکل جاتی ہے وہ بھی بے شرم ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ کسی اور رشتے دار کی، نہ سامنے والے کی، کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے عورت ہے، اگر اس کی حیا ختم ہو جائے تو وہ بڑی محفل کے اندر کسی کی پرواہ نہیں کرتی. حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ ہمارے مالک و خالق ہیں. انہوں نے ہمیں فطرت دی ہے. اگر ہم فطرت مسخ کر دیں تو یقیناً پھر آدمی غیر فطری انداز میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی طبیعت بن جاتی ہے پھر. لیکن اگر ہم اپنی فطرت کو مسخ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام ہی پر پیدا کیا ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت اسلام پر نہ پیدا ہو لیکن بعد میں فابواہ یحودانی اور نصرانی، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے تھے یا نصرانی بناتے تھے. اگر حقیقتاً یہودی اور نصرانی نہ بھی بنائیں تو کم از کم یہودی اور نصرانی میں جیسی تہذیب انہیں بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں. نتیجتاً وہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو پسند کرتے ہیں اور انہی کی تہذیب پر چلنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں. لیکن یہ نقصان ہوتا کہاں سے؟ گھر والوں سے. بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ صاحب پردے کی ضرورت کیا ہے؟ پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا. یاد رکھیے، اگر پردہ صرف آنکھ ہی میں ہوتا ہے تو پھر کپڑوں کو بھی ضرورت نہیں. اور اس میں ایک اور بھی ہے، یعنی اللہ کو تو علم ہی نہیں اس بات کا. یہ بیچاری ایسی دانا ہے، اسے پتا ہے کہ پردہ آنکھ میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو یوں ہی کہہ دیا کہ صاحب لباس بھی پہنو، حجاب بھی پہنو، سر کو بھی ڈھانپو، سوائے اپنے دونوں ہاتھ، یعنی ہاتھ یوں کہہ لیجیے ہتھیلیوں کو، اور اپنے چہرے کے سوا سب کا پردہ ہے. لیکن اس میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے حجاب، ایک ہوتا ہے ستر، دونوں میں فرق. نماز کے دوران چہرے کو اگر کھلا رکھا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جو کیا کہنا چاہیے ان کو، ہتھیلیاں دونوں اسی طریقے سے پاؤں، تو اس کی تو اجازت ہے. ورنہ سر اگر نماز میں کھلا ہوا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سطر میں داخل ہے. سطر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ جگہیں جن کا چھپانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا تو پورا جسم ہی سطر بنایا ہے، حتیٰ کہ بال تک بھی چھپانے کا اس کو حکم ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر نماز میں بال کھلے رہ گئے نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کوئی حبستین میں اگر نماز پڑھتی ہے خاتون اور چادر نہیں لیتی بڑی، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بڑی چادر اوڑھنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ گھر میں اگر کسی وجہ سے وہ ایسا لباس پہن بھی رہی ہیں، جہاں محرم ہے نامحرم نہیں ہے، تو اس کی گنجائش بھی اگر نکل آئے تب بھی کم از کم نماز کے وقت اس کا ڈھانپنا ضروری ہے. لیکن بہرحال خواتین کو چاہیے یہی کہ وہ لباس بھی پورا پہنے، اور آستین پہننا یہ سب مناسب نہیں ہے، بلکہ اگر کھلا کھلا رہے تو زیادہ مناسب ہے. کیونکہ بعض اوقات پردہ بھی ہم کرتے ہیں تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ لباس چست ہوتا ہے تو پردہ تو رہا ہی. اصل مقصد تو اعضائے بدن کو چھپانا ہے، اور جس پردے سے اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہوں تو پردہ ہے. بہرحال یہ پورا ایک وعد ہے جو اس میں آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. غیرت دینی بڑی چیز ہے. اگر دینی غیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اب بات وہ ہے کہ مزاج اگر کسی کا ایسا بن جاتا ہے، یاد رکھیے پھر 80-90 سال کے اندر بھی وہ بات نہیں پیدا ہوتی، سمجھ میں آتی ہی نہیں بات. اس لیے وہ شروع سے خاص ذہن بنا ہوا ہے تو ان کا ذہن پھر بنتا نہیں. اس لیے بچپن ہی سے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اہل عرب میں اب بھی، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ اندرون خانہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کی تربیت اتنی ضرور ہوتی ہے کہ مکس گیدرنگ سے ان چیزوں سے بہت، یعنی شادی بیاہوں میں ان چیزوں میں بہت زیادہ گریز ہوتا ہے. حتیٰ کہ
گھروں میں بھی کھانا جو ہوتا ہے وہ مجلس مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے اور خواتین کے لیے الگ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہوں. حتیٰ کہ چھوٹی بچی بھی اگر اس کو آپ بلائیں گے تو وہ کہے گی لا نہ یعنی میں محرم ہوں نہ محرم ہوں تمہارے لیے، اور میں جو ہے وہ لڑکی ہوں بچی ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ مردوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی. ذہن بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہی ذہن جب آگے تک چلتا ہے تو مزید اس میں شدت پیدا ہوتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت گھر میں صحیح اسلامی طریقے پر کریں تو انشاءاللہ پھر بات ساری کی ساری درست ہو جائے گی. لیکن اگر ہم غلط طریقے کی تربیت کریں گے تو یقیناً آگے پھر جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو چونکہ ان کو تربیت ہی نہیں ملتی. اب اگر وہ ایسی جگہوں پہ اسکول میں جائیں جہاں پر جو ہے وہ بے لباسی ہی ہو، جہاں ولیانیت سکھائی جاتی ہو، جہاں ناچ گانے سکھائے جاتے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آگے چل کے بچیوں نے تو سیکھا ہی وہ یہ بیچاری ان کا کیا قصور. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، سب سے پہلا اسکول ہے اور ماں کی گود سب سے پہلا اسکول ہے بچے کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اس لیے سب سے پہلی تربیت گھر سے ملتی ہے. ماں باپ جو تربیت دیتے ہیں وہ بڑا گہرا نقش چھوڑتی ہے. الا یہ کہ ان کی تربیت میں کوئی سقم ہو، خرابی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ تربیت آخر تک جاتی ہے، کام آتی ہے. اسی طریقے سے جو بیان ہو رہا تھا اس بیان میں بھی عالم اور غیر عالم کی بات، کن کی طرف علم کی نسبت کرنی چاہیے کن کی طرف نہیں کرنی چاہیے. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی کہ ہمارے مسجد میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے تو دنیا سے چلے گئے، لیکن انہیں بہت زیادہ دعویٰ تھا کہ میرا علم بہت زیادہ ہے، میرے پاس علم بہت ہے، میرا مطالعہ بہت وسیع. اس لیے بعض اوقات وہ ایسی باتیں بھی کہتے تھے جو مسئلے کی روح سے غلط ہوتی تھی، لیکن ان کو اگر اس کو ٹوکا جائے کہا جائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو بہت ہی یعنی ہنستے تھے، مذاق اڑانے والی ہنسی، اور کہتے تھے کہ نہیں میرا علم بہت وسیع. میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ بے شک ان کا علم زیادہ ہے، ان کی معلومات زیادہ ہیں، علم نہیں. جو کہتے ہیں میرا مطالعہ بڑا وسیع ہے تو ٹھیک ہے، ان سے کہیے کہ بے شک آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، یعنی آپ کی معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن علم کس کا نام ہے اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مسائل میں غلطی کرتے ہیں. اب آج کل ذاکر نائک صاحب کا بھی بہت چرچا ہے، لوگ سنتے ہیں بہت سی باتیں ان کی صحیح ہیں، غلط بھی نہیں ہے، لیکن بہت سی باتیں مسائل کے اعتبار سے وہ غلط بیان کر دیتے ہیں. وجہ وہی کہ معلومات تو بے شمار ہیں ان کے پاس، بے حد ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن علم کیا چیز ہے اس کی ہوا نہیں لگی. اس لیے ہمیں علم کے اعتبار سے جب کسی سے علم سیکھنا ہو تو اہل علم ہی کے پاس جانا چاہیے. نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. ایمان کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس میدان میں ٹھوکرے کھاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ، نام میں نہیں لیتا، ان کا نام اس لیے لے دیا کہ لوگ چونکہ ٹی وی پر اور اس پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ، لیکن انہوں نے بہت سے مسائل ایسے بیان کیے ہیں جو بہرحال اہل علم کے نزدیک جائز نہیں ہے اس کو اس طریقے سے بیان کرنا. یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ علم کے لیے اہل علم کے پاس جانا چاہیے. دین سمجھنے کے لیے، مسائل جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے قرآن و حدیث کو سیکھنے میں، سکھانے میں لگا دی، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے صحیح لوگوں سے علم حاصل کریں، اور بعض باتیں البتہ جیسے ادیان کے سلسلے میں ہے، دوسرے مذاہب کے سلسلے میں ان کا مطالعہ واقعی تو اس میں اچھا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول بھی کر چکے ہیں. تو ہم ہر چیز کی نفی نہیں کرتے، لیکن جہاں تک مسائل کا تعلق ہے اس میں گریز کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، تاکہ مسائل، کیونکہ مسائل کا سمجھنا تفقہ فی الدین الگ چیز ہے، اس کا مطالعے سے تعلق نہیں. خالی مطالعے سے چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے زانو و تلمس طے کرنا پڑتا ہے کسی صحیح عالم دین کے سامنے، اور پھر جو ہے وہ ان سے نسبت حاصل کر کے سبقن پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور ہمیں
صحیح علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس زمانے میں خاص طور پر میڈیا اور دوسرے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب کے سب اس تقدو میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ کسی طریقے سے جو ہے وہ پٹڑی سے اتر جائیں. دین کی محبت، اللہ اور اس کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہ رہے، کیونکہ اصل جو عمل کراتی ہے وہ محبت کی وجہ سے انسان عمل کرتا ہے. ایک یہودی کی جو تحقیقی رپورٹ ہے اس میں یہی ہے کہ اگر مسلمانوں کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نکال دی جائے تو بس سارا کام ہمارا بن جائے گا. اور جب تک اللہ کے نبی کی محبت ان کے دل میں ہے تو کیونکہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ برداشت نہیں. اسی لیے بار بار چیک کرتے ہیں کہ اب کتنی محبت رہ گئی، اب کتنی محبت رہ گئی. یہ خاک ہے، اس قسم کی چیزیں جو سامنے آتی رہتی ہیں یہ اصل میں چیک کرنا ہی ہوتا ہے ان کا کہ اب تک جو کچھ ہماری کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اس کے نتیجے میں ہم کتنے کامیاب ہو گئے اب تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہم نے ان کے دل سے نکال دی. حقیقت یہ ہے کہ دینی ایمانی حالت ہماری بہت ہی شکستہ ہے اور بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی اختیار کریں. دیکھیے زندگی چند روزہ ہے، آدمی سوچے، فکر کرے، غور کرے کہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ہمارے اعمال کام آئیں گے، ایمان کام آئے گا، باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی. مال دولت جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں چھوڑ کے جائیں گے. ابھی آج ہی ایک جنازہ ہوا مغرب میں، ہمارے ناصر شاہ صاحب کے ممانی کا غالباً انتقال ہوا. ان کے صاحبزادے آئے باہر سے تو میرے پاس بھی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بہت ضرورت محسوس ہو رہی مجھے کہ بھائی یہ مرنے سے پہلے ہمیں جو ہے سکھانا چاہیے گھر میں کہ کیا کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا آپ تو باہر سے ہے اس لیے آپ کو علم ہے ہی نہیں. ہم تو تقریباً یہ کہتے ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ بھائی سیکھو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، گھروں میں جو ہے اس کا چرچا ہو. آدمی کے ذہن میں جب یہ ہوگا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو یقیناً پھر آخرت کی تیاری کرے. لیکن اگر موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے پھر انسان جو ہے وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. اور یقیناً مرنے کے بعد پھر جتنی بھی شریعت کی چیزیں اس وقت اس کو یاد دلائی جائیں اس وقت عمل کرنے والا نہیں بنتا. وہ تو پہلے سے انسان اگر سیکھا ہوا ہو اور ہر چیز کا اس کو علم ہو تو اس کے نتیجے میں انسان حوصلہ بھی پکڑتا ہے، صبر بھی آ جاتا ہے، دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے، دوسروں کو تسلی دیتا ہے. بلکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو تسلی دینے جائیں لیکن نہیں، وہ خود تسلی دیتا ہے دوسروں کو، کیونکہ اس کو دین کا علم ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. اندھا بن نہیں ہوتا، ورنہ جب اگر علم نہ ہو تو پھر اپنا سر دیواروں پہ مارتا ہے. لیکن یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ میں دفن کر دو. حقیقت میں دفن کریں تو ہوگا نہیں وہ، لیکن اس وقت انداز وہ ایسے اختیار کرتا ہے کہ یہ مر گیا تو سب مر گیا، میں بھی نہیں رہنا چاہتا دنیا. بعض لوگ سر جو ہے وہ دیواروں کو مارتے پھوڑتے. لیکن اگر اور یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے غلط کیا، چھوری مارنا چاہیے علیہ باللہ. لیکن اگر انسان کو دین کا علم ہو تو وہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت اسی میں ہے. جب تک اللہ نے چاہا اس کو رکھا، ہم نے اس سے فائدہ حاصل کیا. اب وقت آ گیا، ابھی چلا گیا، ہم اس پر بھی راضی ہیں اللہ سے. ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں. میں نے پچھلے 2 جمعوں میں ذکر کیا تھا کہ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے. راضی تو سبھی ہوتے ہیں، یہودی بھی راضی ہیں، نصرانی بھی اللہ سے راضی ہیں، ہندو بھی راضی ہیں، یہ غیر مسلم سب اللہ سے راضی ہیں. اگر ان سے پوچھو تم اللہ سے راضی ہو ناراض، وہ راضی. فرما کہ یہ رضا یہ تو ہے اللہ کی ذات سے سب راضی ہیں، لیکن اللہ کے افعال سے بھی راضی ہوں سب کب ہے بات. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ اللہ کی ذات سے راضی ہے اللہ کے افعال سے بھی راضی ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے اس پر ہم آمنا و صدقنا کہیں، اپنا سر جھکا دیں کہ جو اللہ نے کیا صحیح کیا. اور یہی چیز ہے جو ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا پر راضی رہنا، تقدیر پر راضی رہنا. یعنی اپنی سی کوشش انسان کرتا ہے، مثلا کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کوشش کرتا ہے، دوائیاں بھی استعمال کرتا ہے اور جو طریقے ہو کوئی بتاتا ہے وہ بھی اختیار کر لیتا ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر اولاد نہیں ہوتی تو کہتا ہے اللہ کو منظور کی. آخر میں کہنا تو یہی پڑتا ہے. اسی طرح وہ مر جائے، صبر تو آخر میں کرنا ہی پڑے گا، سب لوگ چاہ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت کا بیٹا مر گیا اور رونے لگی، چیخنے چلانے لگی، آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا اماں صبر کرو. اس نے فوراً کہا کہ تیرا بیٹا مر جائے تو مجھے پتا، پھر میں جانوں کہ تو کیسے صبر کرتا. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعد میں کسی نے کہا کہ تمہیں پتا کون تھے؟ یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے.
اب اسے فکر ہوئی، پیچھے بھاگی اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ صبر عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو ابتدائی صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں تو صبر سبھی کو آ جاتا ہے. 2-3 دن کے بعد تو سب صبر کر لیں گے، لیکن جس وقت مصیبت پڑی ہے، جس وقت پریشانی آئی ہے، جس وقت کسی کی موت واقع ہوئی ہے، اس وقت اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس کے اللہ کے اس فعل پر راضی ہونا کہ یا اللہ آپ نے جو کیا صحیح کیا. ایک بزرگ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈوبے تو یہی صحیح ہے کہ ڈوبے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بچ جائیں تو یہی صحیح ہے کہ بچ جائیں. ایک بزرگ نے کہا کہ الحمدللہ میری حالت ایسی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ساری چیزیں دنیا کی حاصل ہیں. کسی نے کہا کہ آپ کو یہ چیز کیسے حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق چل رہی. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی. میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے. جو کچھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے بس، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں. اس لیے اب میرا کوئی کام ایسا ہوتا ہی نہیں جو میری مرضی کے خلاف ہو. جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی ہی کے مطابق ہوتا ہے، اور وجہ اس کی کہ میری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے. تو اگر یہ ذہن پہلے سے بنا ہوا ہو، یاد رکھیے غم، تکلیف، پریشانیاں سب پر آتی ہیں، اللہ والوں پر بھی آتی بلکہ ان پر زیادہ آتی عام لوگوں سے زیادہ. لیکن بس چونکہ وہ الحمدللہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، تو بات یہ ہے کہ آپ کے محبوب کی طرف سے اگر کوئی غم آ جائے تو آپ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہو بالکل تیلا پتلا کہ ذرا سا دبائے تو دم نکل جائے، لیکن کسی کا محبوب آ کر پیچھے سے اس کو جھپی پالے اور آ کے اس کو دبا دے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ وہ ہے میرا مقصود اور مطلوب، تو وہ دبانا اسے اچھا لگے گا چاہے اس سے اس کی جان نکل جائے، اس لیے کہ اس کو اس سے محبت ہے. اسی طریقے سے کسی کو اللہ سے محبت ہوگی اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ غم میرے اللہ ہی نے بھیجا ہے میری طرف، تو تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا. وہ جو غم بھی تیرے رستے کا ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. بڑی دل کی حالت ہو جاتی ہے، جو غم بھی تیرے رستے کا ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. کہ اللہ تیرے راستے میں چلنے پر جو غم مجھے ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ انعام ہے. دیکھیے جس طریقے سے یہاں پر باقاعدہ پھول لگتے ہیں، پھول 2 پھول 3 پھول لگتے ہیں اور ہمارا سینہ فخر سے تن جاتا ہے کہ صاحب اتنے جو ہے وہ فیتے مجھے لگ گئے، اتنے جو ہے وہ ستارے مجھے لگ گئے، اتنی میری ترقی ہو گئی. اسی طریقے سے اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بعض اوقات تکلیف میں آتے ہیں تو یہ ان کے لیے تمغے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا. لیکن یہ بات پھر سمجھ لیجیے کہ مانگیے مت، تکلیف اور غم مانگیے نہیں، اس لیے کہ ہم اہل نہیں ہیں. ہاں اگر آ جائیں تو پھر حوصلے کے ساتھ برداشت کیجیے، اللہ سے اس کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کریں، لیکن یہ ساتھ میں سمجھتے رہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ چاہیں گے تو دور کر دیں گے. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اور پھر بھی اگر دور نہ ہو تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں بس. یہ اصل چیز. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو بھی زندگی کے مراحل اس طریقے سے گزارنے پڑتے ہیں. بعض اوقات شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، بعض اوقات کی اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ تکالیف بھی بعض اوقات ہماری اپنی بے تربیتی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی. کل ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے اپنی اولاد کے بارے میں یہی بات کہی کہ بیٹے ہیں 2 اچھی پوسٹوں پر ہیں، لیکن نہ ماں کا ادب نہ باپ کا ادب، کسی کا ادب احترام نہیں کرتے ذرا بھی. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کچھ ہماری بھی تو اس میں غلطی ہوگی. ہم نے شروع سے ان بچوں کو اگر صحیح تربیت دی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے. خیر ان کو جو بتانا تھا میں نے بتایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچی اولاد جب بگڑتی ہے جب ہماری ان کی طرف نظر نہیں جاتی. اور ایک بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائیں. جب دین نہیں سکھائیں گے تو گویا اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت یہ ہم نے نہیں سکھائی. جب نہیں سکھائی
تو اس کے نتیجے میں نہ ان کو اللہ سے محبت، نہ ان کے رسول سے محبت، اور جب ان سے نہیں تو ان کے اقوال سے، افعال سے کیا محبت ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ان کے سامنے اوپ بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کا دین انہیں سکھائیں گے تو یقیناً پھر وہ محبت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے دیندار ہوتے ہیں یا دیندار گھرانے میں ہوتے ہیں یا ان کا علم سے تعلق ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو کبھی جو ہے وہ خدا نہ کرے ناراض نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ راضی رہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض گھرانوں میں اگر تربیت اچھی ہو تو چاہے وہ عالم گھرانہ نہ بھی ہو تب بھی ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کو وہ رسوا نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب احترام کرتے ہیں۔ عالم ہونا ضروری نہیں ہے ماں باپ کے ادب کے لیے، یہ اصل چیز کہہ رہا ہوں تربیت، کہ تربیت اگر صحیح ہوگی تو انشاءاللہ دینداری اگر ہو خالی تب بھی بہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بوڑھے آدمی کی تعظیم کرے، علم کی وجہ سے نہیں، صرف بڑھاپے کی وجہ سے، اس کے بال سفید دیکھ کر اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کو عظمت دیتا ہے، اس کو عزت کرتا ہے اس کی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دیں گے جب تک کہ ایسے لوگ پیدا نہ کر دیں کہ جو اس کی عزت کریں۔ تو آج اگر ہم جو کچھ اپنے بوڑھوں کے ساتھ کریں گے، عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیں گے۔ ہم جو کچھ دیں گے وہ ہمیں واپس ملے گا۔ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فائدے مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا